السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 950، سورۃ القصص، آیت 22 تا 24، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا میرا رب قریب ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر لے جائے۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے، اور ان کے ایک طرف دو عورتوں کو پایا کہ ہٹا رہی تھیں۔ کہا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں، اور ہمارا والد بوڑھا ہے۔ تو اس نے ان کے لیے پانی پلا دیا، پھر پلٹ کر سائے کی طرف آ گیا اور اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں جو بھلائی بھی تو نے میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں۔ ولما، اور جب توجہ، وہ متوجہ ہوا، تلکا مدینہ، مدین کی طرف، قالا، تو اس نے کہا عسیٰ، امید ہے، ربی، میرا رب، ان یہدینی، ہدایت دے گا مجھے، سواء، سیدھے، السبیل، راستے کی۔ ولما، اور جب واردا، وہ پہنچا، ماء مدینہ، مدین کے پانی پر یعنی کنویں پر، وجدا، تو اس نے پایا، علیہ، اس پر، امتن، ایک گروہ، من الناس، لوگوں کا، یسقونا، وہ پانی پلا رہے تھے، ووجدا، اور اس نے پایا، من دونہم، ان سے الگ، امرأتین، دو عورتوں کو، تذودان، وہ رو کے کھڑی تھیں، ہٹا رہی تھیں، یعنی اپنی بکریوں کو۔ قالا، اس نے کہا ما خطبکما، کیا حال ہے تمہارا؟ قالتا، دونوں عورتوں نے کہا لا نسقی، نہیں ہم پانی پلاتی، حتی، یہاں تک کہ یصدر، واپس لے جائیں، الرعاء، چرواہے، وابونا، اور ہمارا باپ، شیخن، بوڑھے ہیں، کبیرن، بڑی عمر کے۔ فسقا، چنانچہ اس نے پانی پلایا، لہما، ان دونوں کے لیے، ثم، پھر، تولا، پلٹ آئے، الی الظل، سائے کی طرف۔ فقالا، پس کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما، اس چیز کا جو انزلتا، تو نازل کرے، الیہ، میری طرف، من خیر، بھلائی سے، فقیر، محتاج ہوں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ القصص پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام
جناب موسیٰ علیہ السلام سے نادانی کے اندر غلطی کے ساتھ ایک مصری کا قتل ہوا، اور اگلے دن وہ قتل ظاہر ہو گیا کہ قاتل حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں علیہ السلام۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر نکل پڑے اور ان کا رخ مدین کی طرف ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محلات میں رہ کر شہزادوں کی طرح زندگی گزاری، لیکن آج پردیسیوں اور مسافروں کا جیسا حال ہے، نہ شان شوکت ہے، نہ لباس ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی حفاظتی دستہ ہے، تنے تنہا اکیلے مصر کو چھوڑ کر نکل پڑے، راستے کا اتا پتہ معلوم کوئی نہیں ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر لے جائے، فرعون کے لوگوں سے بچا کر رکھے، اور کہیں راستہ بھٹک کر میں دوبارہ مصر میں ہی آ کر نہ کھڑا ہو جاؤں اور فرعون کی فوجوں کے ہاتھ چڑھ جاؤں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور شہر مدین پہنچتے ہیں، اور یہاں پر شہر کے باہر پانی کے کنویں پر چرواہے لوگ اپنی بکریوں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو یہ وہ مدین ہے جہاں اللہ نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ اب یہاں پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پیغمبر شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، یہ نہیں ہے۔ وہ جو پیغمبر شعیب علیہ السلام اہل مدین کے لیے تھے وہ تو کب کے گزر چکے، ان کا زمانہ بہت پہلے، صدیوں پہلے گزر چکا۔ تو جن لوگوں نے سمجھا کہ یہ وہی شعیب ہیں، ان کو یہ غلط فہمی شہر مدین کی طرف سے، مدین شہر کی وجہ سے لگی، جبکہ یہ وہ پیغمبر شعیب نہیں تھے علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارے چرواہے لوگ اپنی بکریوں اور جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ایک طرف الگ تھلگ کھڑی ہیں اور انہوں نے اپنی بکریوں کو روکا ہوا ہے اور روک رہی ہیں اور ہٹا رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ لڑکیاں آخر اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ لڑکیوں نے جواب دیا، ہم اپنی بکریوں کو تب پانی پلاتے ہیں جب یہاں سے یہ چرواہے لوگ، مرد لوگ اپنی بکریاں لے کر پانی پلا کر چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ دونوں بچیاں اور دونوں لڑکیاں اتنی پاک باز تھیں اور اتنی با کردار تھیں اور اتنی با حیا تھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مردوں کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، تاکہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جو کہ حرام پر مبنی ہے۔ عورتوں اور مردوں کا اختلاط، خلط ملط ہونا یہ حرام ہے۔ کہیں عورت کا ہاتھ مرد کو لگے گا، کہیں مرد کا جسم عورت کے ہاتھ اور جسم کو ٹچ ہوگا۔ تو ان دونوں لڑکیوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں اپنی بکریوں کو تب پانی پلاتی جب مرد چرواہے اپنی بکریوں کو لے کر پانی پلا کر چلے جاتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ لڑکیاں کیوں بکریوں کی چرواہا ہیں؟ گھر میں کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، انہی کا کام ہے کہ وہ بکریاں چرائیں اور جا کر بکریوں کو پانی پلائیں۔ عورت کا کام تو بکریاں چرانا بھی نہیں ہے اور بکریوں کو کنویں پہ لے آ کر پانی پلانا بھی نہیں ہے۔ تو ساتھ ان دونوں بچیوں نے یہ بھی بتا دیا، ہم یہ کام اس لیے کر رہی ہیں کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بکریاں چرا پائیں اور کنویں پہ آ کر بکریوں کو پانی پلا پائیں، تو ہم خود ہی یہ کام کرتی ہیں، اور کرتی اس وقت ہیں کہ جب مرد حضرات پانی پلا کر واپس چلے جاتے ہیں۔
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان دونوں لڑکیوں کے اوپر انہیں ترس آیا، اور پیغمبر بنیادی طور پر اور فطری طور پر دل کے بڑے نرم اور کولے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ بڑے ہمدرد اور جذبات سے بھرپور ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، پیغمبروں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پیغمبروں کی یہ فطرت میں شامل ہوتا ہے کہ وہ بے روزگاروں کے لیے کام ڈھونڈتے ہیں، پیغمبروں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ کام کاج کر کے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا ماوا اور ملجا بنتے ہیں، جیسا کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کو ہمت بندوائی، تسلی دی، کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو تو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلا وتکسب المعدوم، آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، بے روزگاروں کے لیے کام ڈھونڈتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ میں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا، پیارے نبی علیہ السلام نے ایک شخص سے 3 اونٹ لیے اور ان کی قیمت بھی ادا کر دی، اور ان 3 اونٹوں کو پیارے نبی علیہ السلام نے بیچا۔ اب معاملہ یہاں یہ ہوا کہ مثال کے طور پر پیارے نبی علیہ السلام نے 1 اونٹ 1 لاکھ میں لیا اور 3 اونٹ 3 لاکھ میں لے لیے، تو آپ نے جب فروخت کیا تو 2 اونٹ 3 لاکھ میں بیچ دیے، 1 اونٹ آپ کو نفع میں بچ گیا۔ اس نفع کا حضور نے یہ کیا کہ وہ جو نفع تھا وہ قریش کی اور غریب قریش کی بیوہ عورتوں میں، غریب عورتوں میں اس نفع کو بیچ کر تقسیم کر دیا۔ تو پیغمبر کی یہ فطرت ہوتی ہے، وہ چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے یا جناب ابراہیم ہو علیہ السلام، یا کوئی بھی پیغمبر ہو، یا خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو آپ بے روزگاروں کے لیے کام ڈھونڈتے ہیں، اور آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہونے والے تھے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ جذبہ پوری طرح موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کمزور بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، یہ کہاں اتنا کام کریں گی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق، وہ روایت کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کنویں پر سے پتھر اٹھا دیا، جب چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا دیتے تو کنویں کے اوپر ایک پتھر رکھ دیتے تھے، اس پتھر کو 10 بندے ہی اٹھا سکتے تھے، 1-2 کا کام ہی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اکیلے ہی وہ پتھر اٹھا لیا، اور سبحان اللہ، ہمیں یاد ہے نا، یہ وہ پیغمبر ہیں کہ 1 مکہ مارا یا 1 تھپڑ یا 1 پنچ مارا، بندہ مار دیا، ملک الموت کو تھپڑ لگایا، فرشتے کی آنکھ باہر نکال دی۔ اللہ اللہ، اتنا بڑا پہلوان پیغمبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر جو 10 بندے اٹھاتے تھے اکیلے اٹھا کر پرے رکھا، اور 1 ڈول پانی کا نکالا، اور پیغمبر کی برکت سے سبحان اللہ وہ 1 ڈول پانی ساری بکریوں نے پی لیا، اور بکریاں پی کر اچھی طرح سیر ہو گئیں، ان کا پیٹ بھر گیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہے تو ان لڑکیوں، ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد پیٹھ پھیر کر اسی طرح درخت کے یا سائے کے اندر آ کر بیٹھ گئے، اور اللہ رب رحمان سے دعا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ دعا کب کس وقت ہو رہی ہے؟
اللہ اکبر، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں مصر سے مدین کے شہر میں، اور شہر مدین فرعون ملعون کی حکومت سے باہر کا علاقہ تھا۔ اتنے دور کا سفر کر کے آئے، تھکے ہارے، تھکے ماندے، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، پاؤں میں جوتا تک موجود نہیں ہے، وہاں جی بال ہے تو غبار آلود ہے۔ حجاج لوگ بھی سبحان اللہ دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ پہنچتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے، بھوکے پیاسے، بھوک کے مارے حالت جو ہے وہ عجیب ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کی، اے میرے رب بے شک میں جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لوگوں سے نہیں مانگا، ان بچیوں سے بھی نہیں کہا کہ چلو میں نے تمہاری بکریوں کو پانی پلا دیا مفت میں تو ایک آدھ پیالہ دودھ کا ہی نکالنے دو، اور اگر پیغمبر دودھ کو ہاتھ لگا بھی دیتے تو دودھ کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، تو ان بکریوں نے اور اس بکری نے دودھ سے بھر ہی جانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لیے نیکی کا کام کیا اور درخت کے سائے تلے آ کر یا سائے تلے بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں، مجھے عطا کر۔ اس سے معلوم ہوا نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہم نے نیکی کرنی ہے، کیوں؟ بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا، اور اللہ کیسے بدلہ دیتا ہے؟ سبحان اللہ، عقل دنگ رہ جائے، دماغ دنگ رہ جائے، سوچیں دنگ رہ جائیں کہ اللہ ایسے بدلہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک میں جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کے رزق کے اسباب نہیں ہیں، نوکری نہیں لگ رہی ہے، کوئی بھی آپ کو خیر اللہ سے چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح دل کی گہرائیوں سے، دل کے اندر سے اللہ سے دعا کیجئے، پروردگار پھر ایسے ہی دعا قبول کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کی اور آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، گھر بار کوئی نہیں ہے، اجنبی ہوں، پردیسی ہوں، ہزاروں مسائل میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں تیری نازل کردہ خیر کا محتاج ہوں اور تو مجھے عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ آگے کی آیات میں ہے اللہ نے سب کچھ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب